بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی متن قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول یعنی QC1 ہم کر رہے ہیں، قرآن کورس 1 کر رہے ہیں۔ اس میں ہم کیا نماز سیکھ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ۔ تو الحمدللہ آج ہم 11 سبق پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ ہمارا درمیان کہہ لیں، مڈ کہہ لیں۔ سبق نمبر 10 تک الحمدللہ ہم نے پڑھا قرآن پاک میں، نماز کا مکمل ترجمہ الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ کے فضل سے قرآن سیکھنے کا یہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا، اس میں الحمدللہ نماز مکمل کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہی اسم اور حروف جر جسے کہتے ہیں نا، پریپوزیشنز کہتے ہیں، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اور ماضی جو فعل ہے، اس کے ماضی کو بھی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ پہلے ماضی بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور آج سے ہم انشاءاللہ جو صورتوں کا سلسلہ ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ کو یہ یاد دلاتے جائیں کہ یہ آج ہماری مڈ سے پہلے کی کلاس جو ہے، وہ آج کلاس ہماری، یہ تھوڑا سا اناؤنسمنٹ ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ ویڈنسڈے نیکسٹ بدھ والے دن ہماری ریویژن ہوگی، لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک۔ 8:40 پہ سٹارٹ ہوگی، ذرا کائنڈلی جوائن کیجیے گا۔ 9:40 تک انشاءاللہ رہے گی۔ آخری 10-15 منٹ میں آپ کو کوئز کے بارے میں بتایا جائے گا۔ مڈ کوئز تھرسڈے اکتوبر کو ہوگا، 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک۔ جی، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، کل کے برابر کافی کم لوگوں نے ویڈیو دیکھی تھی۔ اس کا ہوم ورک آئے گا تو کوشش کیجئے گا آپ ویڈیو دیکھیے، PDF سلائیڈ سے مدد لیں، اس کے بعد اس کو آپ سالو کریں تاکہ آپ کے اچھے سے نمبر آ جائیں۔ جی، پچھلے اسباق سے سوالات کو دیکھیں۔ الضالین کا میننگز کیا ہے جی؟ چیٹ باکس میں لکھیے، جن پر غضب کیا گیا۔ چیٹ باکس میں کہیں نہیں لکھے۔ ٹھیک ہے جی، بھٹکے ہوئے، دیکھا نا آپ نے غلط کہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، غلط کی۔ جی، الفلاح کے میننگز کیا ہیں جی؟ الفلاح بالکل ٹھیک ہے، بھی کامیابی۔ آتی نا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آتی نا، آتی نا دے ہمیں۔ جی چلیں جی، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر دارابا، سمیع، عالمہ، عاملہ، یہ 4 ٹیبل پڑھیں گے۔ نکات تعلیم شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 16 نئے الفاظ کیوں جو قرآن پاک کے اندر 1966 مرتبہ، یعنی کہ 16 ورڈ تقریباً 2000 ٹائم قرآن پاک میں آئیں گے۔ اگر اس کو ہم راؤنڈ کرتے ہیں تقریباً 2000 کے قریب ہیں، ادروائز 1966 ہیں جی۔ جی، سبق نمبر 11 کے ختم ہونے پر آج کا سبق ختم ہو پر 131 الفاظ کیوں جو قرآن پاک کے اندر 30,797 ٹائمز قرآن پاک میں 30,797 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ آج کی جو سورہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ بڑی زبردست سورہ ہے، سورہ اخلاص۔ ہم اکثر جانتے ہیں یہ ابتدا مطلب شروع کی اس میں مکی سورہ ہے۔ یہ بہت چھوٹی ہے مگر بہت اہم سورہ ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر پڑھنا ہے ہم۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی اہم ہے یہ دیکھنا ہے، چھوٹی سورت کو نہیں دیکھنا کہ چلو چھوٹی سورت ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں یا اس طرح کر لیتے ہیں۔ نام اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ خالص۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے تھے؟ اس کو نقاط دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 811 ہے۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
اس سورہ کو آخری 2 سورتوں کے ساتھ، یعنی اس سورت کو جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں آگے ان کی بھی انشاءاللہ فضیلت آئے گی، اس کے ساتھ آخری 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ 3 بار پڑھنا کیا جی؟ یہ سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب اس سورہ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اب تھوڑا سا چیٹ باکس کے اندر لکھیے گا جی، توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر صورت کون سی ہے؟ توحید، جی جی ماشاءاللہ جی، بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی۔ چلیں جزاک اللہ جی، بس آپ رک جائیں، اب اس سورہ کو ہم سن لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے جی، قل ہوا جو ہم نے کہا تھا نا، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے جی، قل یعنی آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ قل یہ امر کا سیکھا ہے، یہ نیکسٹ کورس میں سیکھیں گے، لیکن امر کو انشاءاللہ ہم یہیں پہ سیکھیں گے، اسی میں بھی سیکھیں، اس کورس میں سیکھیں گے، لیکن یہ والا جو فعل ہے یہ امر کا، یہ کمپلیٹ اگلے اس میں لیسن اس میں آئے گا، اگلے کورس میں۔ کالا سے اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، یہ جمع کا سیکھا، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، فعلا فعلو، اس طرح کالا کالو، اور اس سے امر بنتا ہے کل۔ یہ والے الفاظ کالا 530 مرتبہ، کالو 332 مرتبہ، اور جو پیچھے کل ہے یہ 332 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہوا جی۔ ہوا ہم جانتے ہیں وہ، اللہ کو بھی جانتے ہیں اللہ، احد، احد یعنی کہ ایک، ایک اکیلا، ایک کے معنی یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ تو مطالعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، اللہ کیا ہے جی؟ ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں۔ صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، حقوق میں، پوجا پرستش میں عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنی چاہیے۔ اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو حرام ہے، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا۔ جائزہ لیجیے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نفس کی بندگی کی اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے منصوبہ بنائیے، اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور توفیق کی دعا بھی کرتے رہیے۔ کل یعنی کہ تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا پر چلنا ہے، جس طرح انہوں نے چل کے دکھایا، اپنی پوری زندگی انہوں نے جس طریقے سے چلے، ہم نے بھی کوشش کرنی ہے اسی طریقے سے چلنے کی جی۔ اب علم کی سلائیڈ ہے، اکتب لکھیے، علم بتائیے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے جی۔ ہینڈریس کیجئے، کوئی ریوائز کرے گا جی؟ شاہدہ فاروق۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے،
ٹھیک ہے جی سسٹر نسیم اختر آپ بھی کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. جزاک کل ہو اللہ. اللہ ہوا احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی باقی لوگوں سے انشاءاللہ آگے کرواتے ہیں. آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، چیٹ باکس میں لکھیے کہ توحید کے اہم پہلو کیا کیا ہیں. سسٹر قلعہ کہہ رہی ہیں، اے برادر ہمایوں کہہ رہے ہیں، اے سی موسی لوگ کہہ رہے ہیں جی. اچھا شاہد ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمام پہلوؤں میں، ذات میں، حقوق میں، صفات میں، طاقت یعنی کہ اختیارات میں اللہ وہ ہے. یہ اس کا جواب آ گیا جی. اب اگلا سوال ہے جی، اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان سے نفرت کرتا ہوں، شیطان کے خلاف ہوں، شیطان پر کنٹرول کرتا ہوں. اگر آپ سنتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. اے چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے جی، رکیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ یہ الصمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز. ٹھیک ہے تو اس کا سبق کا یاد رکھنے کہ اللہ الصمد یاد رکھیے، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج. کلمہ پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، نہیں آ رہی. کسی کے محتاج نہیں ہے. کائنڈلی میوٹ رہا کریں، آواز آتی ہے تو پھر مجھے خود نہیں آ رہی نا. آپ دوبارہ آپ بار بار انمیوٹ ہو رہے ہیں، میں آپ کو میوٹ کرتا ہوں پھر آپ انمیوٹ ہو جاتے ہیں. ذرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا مطلب جان بوجھ کے ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو میوٹ کر دیا دوبارہ پھر آپ انمیوٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بات کر لیتے ہیں بیچ میں. چلیں اسباق یعنی اللہ سمجھ، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد، اس آیت کو پڑھیے. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کرے گا. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا ہی محتاج بنا، کسی کا محتاج نہیں کرے. ٹھیک ہے جی. تو اس پریکٹس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ وہ پریکٹس کیجیے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جی سسٹر عظما عمران. اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر سمرہ نورین آپ بھی کر لیں. اللہ اللہ الصمد بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے. چلیں جزاک اللہ. جی سسٹر فہمیدہ آپ بھی کر لیں. اللہ 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 الصمد بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. چلیں جزاک اللہ. جی اب باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، اسی کے متعلق ہی ہیں، کوئی اور وہ چیز نہیں ہے، یہی ہے. الصمد کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک جی. چلے اب اگلی اس کی طرف بڑھتے ہیں. آیت مبارک لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یالد نہ اس نے کسی کو جنا، یولد وہ جنا گیا. لم اس کا میننگ ہے جی ڈیڈ ناٹ. لم کا مطلب کیا جی؟ ڈیڈ ناٹ. آگے ہم آگے جا کے پڑھیں گے لن کا میننگ پڑھیں گے ہوتا ہے ول ناٹ. لم ڈیڈ ناٹ، لن ول ناٹ. اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے چل کے اس طرح کے الفاظ آئیں گے. تو یہاں پہ کیا جی لم، لم نہیں، یالد اس نے جنا، جیسے یالد جو ہے نا والد،
والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد وغیرہ سے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. وَلَمْ یولد، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، یہ کیا جی، جس طرح پیسیوائز ہوتا ہے نا، خیر یہ آگے سلائڈ آتے تھے. یالد اس نے جنا، ایکٹیوائز یولد پیسیوائز. جو لوگ سمجھتے ہیں ایکٹیوائز پیسیوائز کو، یالد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ان کے پیسیوائز ہے یہ یولد. جو دیکھتے ہیں جب اس کو اسباق کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کے کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں، وہ بور نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 یعنی کہ 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے. جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ اس چیز کی نفی کرتی ہے. نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کو کوئی باپ ہے نہ اولاد ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے. لم یالد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. جی سسٹر سمرا تک میرا خیال ہو گیا تھا. جی برادر مظہر فریدی. ہاں جی، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. جزاک اللہ. جی سسٹر نسیم اختر انمیوٹ کیجیے اور ریوائز کی، اس کو پڑھ لیجیے آپ بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یالد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. لم یالد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. چلیں جزاک اللہ. جی جی سسٹر شاہدہ فاروق آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. لم چلیں یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جزاک اللہ میری بہن. جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. جی لم یلد کے میننگز کیا ہیں؟ اور یہ اکثر کوئز میں بھی آ جاتا ہوتا ہے، یا ہوم ورک میں، کوئز میں کسی نہ کسی جگہ. بالکل اس نے نہیں جنا. لم یلد اس نے نہیں جنا، بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں ہم. وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ، ٹھیک ہے، کن لہو کفواً احد، اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر، احد کوئی. وَلَمْ يَكُنْ یعنی کہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لم کا مطلب نہیں، یکن ہے. اصل میں اس کا تھا ہے، برحال یہاں پہ اللہ کے لیے ہے، اس کا میننگ ظاہر ہے. اس کا لہو ہم نے کہا نا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یہ بھی ہم مثال ہے، لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، لا کم، لاہو، اسی طرح ولی ہے. ورڈ آ رہا ہے جی اس کا، لاہو اس کا. کفو، جی ذرا پہلے تو مجھے بتائیں یہ کیا ہے، یہ کفون جو لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ پہلے تو اس کا مجھے بتائیں نا کوئی. اسم. پکی بات ہے؟ کیسے جی پتہ سر، چلا آپ کو اسم ہے؟ سر آخری میں تنوین ہے نا. دو زبر ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. یہ یاد رکھیے گا یہ کیا ہے، اسم ہے. یہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں پہ یہ آئے گا. یہ اوڈ ون میں آئے گا یا اسم فعل میں جہاں ہوگا وہاں لکھا ہوگا. تو اس کو یاد رکھیے گا، میں لکھ بھی رہا ہوں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے.
تو یہ اسم فعل کیٹیگری میں آئے گا. اگر آپ کو کوئی کوئز آئے گا اس میں یہ کہیں نہ کہیں پہ آئے گا ضرور. اس کو یاد رکھیے گا. کفون کیا جی؟ اسم ہے. ہمسر یعنی برابری. برابری تو کیا جی کہتے ہیں جی رشتہ طے کرنے میں کفو کا خیال رکھیے. لڑکی کا خاندان لڑکے کا خاندان اس میں برابری ہونی چاہیے. کسی ایک طرف ہوگا تو یہ رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگاتا ہے. عہد. عہد کا مطلب ہے کوئی. پچھلا عہد کا میننگز کیا تھا؟ اکیلا. ایک اکیلا ایک. ہاں جی. یہاں پہ بھی نا یہ نفی کے اس میں آ رہا ہے نا. میں آپ کو تھوڑا اس کا بتا دوں. اس کا بہرحال آپ اس کو آئے گا تو دو میننگز یاد رکھیے, ایک اور کوئی. لیکن اگر اس کو آپ دیکھیں نا, نہیں اس کا کوئی ہمسر یعنی کہ وہ اکیلا ہے, وہ ایک ہے. ٹھیک ہے, یہ اردو کے اس کے اندر کوئی آ گیا ہے. لیکن اگر اس کو آپ دیکھیں نا کہ مطلب اس کا کوئی نہیں ہے, لاہو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, یعنی کہ وہ اکیلا ہی ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. بہرحال اس کا میننگز آپ کوئی یاد رکھیے گا. اگر کوئز میں آتا ہے تو آپ نے دو میننگز اس کے پوچھے جائیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ ایک کوئی اور ایک یہ اکیلا یا. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے یاد رکھ لیجیے. قل هو اللہ احد, ایک صرف اللہ کے. ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی کہ کوئی منفی کے صیغے میں آ رہا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے, صرف وہ ایک ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جس کو تصور ساز کے ساتھ. اب ذرا غور کیجیے گا, یہ جو دل ہے نا, دل میں اس کی عظمت ایسے چھپائے کہ کوئی دور دور تک نظر نہیں آئے. یعنی نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, نہ اختیارات میں. کسی جگہ اختیارات لکھا ہوگا, کسی جگہ طاقت میں لکھا ہوگا. ایک ہی بات ہے, یعنی کہ اللہ وہ کوئی نہیں ہے, کسی کی اس میں وہ نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, نہ اختیارات میں. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے میں امیدیں رکھتا ہوں, کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. دعا کرنی, اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو بھی پورا کر دے. اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. محبت سے بار بار پڑھیے. اب یہ ذرا غور کیجیے گا. ایک صحابی نماز کی ہر رکن کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے. پھر کوئی اور سورت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جی مجھے سورہ سے بہت محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا, نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم کو بھی اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. محبت کس طرح آئے گی, آگے کچھ مشورے آ رہے ہیں جی. آپ کو بھی ویسے کسی صورت محبت ہے, بعض لوگوں کو بہت, کسی کو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, کسی کو سورہ یاسین سے ہوتی ہے, کسی کو ناس سے ہوتی ہے, کسی. آپ ذرا لکھیں آپ کو کس کس سورہ سے کس کو محبت ہے. ہو سکتا ہے بہت سے کو سورہ اخلاص سے محبت ہو, کسی کو سورہ مزمل سے ہو, کسی کو سورہ رحمان سے ہو. سورہ مزمل, سورہ الرحمن, ماشاءاللہ, سورہ فلق, سورہ رحمان, یاسین, اخلاص, الرحمن, سورہ ملک, ماشاءاللہ, سورہ فاتحہ, ماشاءاللہ, سورہ یاسین. چلیں ماشاءاللہ برادر میں یہ لکھ رہے ہیں سورہ یاسین. چلیں ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. آگے ہے جی, اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تعارف شروع ہوتا ہے, انٹروڈکشن سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر اس کے رشتہ دار میں سے کوئی وزیر, مشہور کھلاڑی, بہت بڑا افیسر یا تاجر وغیرہ, تو کسی نہ کسی بہانے سے ان کا ضرور ذکر کرے گا. اور وہ بھی کس طرح, خوشی کے ساتھ, محبت سے, کہ میرے چچا وزیر ہیں, میرے بھائی فلاں افسر ہیں, میرا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے, میرا فلاں یہ ہے. وہ کسی نہ کسی سے بہانے سے نا وہ بات ضرور کر دے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, رب ہے, سب سے بڑا محسن ہے, سب سے بڑھ کر محسن. وہ ہم کو مسلسل دیتا آ رہا ہے, دے رہا ہے, اور انشاءاللہ دیتا رہے گا. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں, وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا سورہ اخلاص کے اندر. بیسیکلی کیا جی, دل میں محبت ہونی چاہیے.
جب دل سے محبت سے آپ کچھ بھی پڑھیں گے، ایک ورڈ ایک حرف بھی پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کو سمجھ کر محبت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ نہیں ہے کل اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد، کل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے جی 1000 دفعہ پڑھ لی ہے، وہ جی میں نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، پر پڑھا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں کبتاً ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو کوشش کیجئے محبت کے ساتھ سمجھ کر، سمجھنا ہے آپ نے۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا احد، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں اس کا جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا، نہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا۔ تو شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پیغام بنائیے، پلان بنائیے۔ تو اس محبت، شوق اور پریکٹس کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہم سفر احد کوئی۔ جی جس سے شاہدہ فروق۔ ولم یقل لہ، اور نہیں ہے اس کا کفواً احد، ہمسر کوئی، کفواً ہمسر احد کوئی۔ جزاک اللہ۔ جی مظہر فریدی، جی بردر، ہینڈ ریز کیا تھا ذرا؟ ولم ولم یکن لہو کفوا احد، و اور لم نہیں یکن ہے لہو اس کا کفوا ہمسر احد کوئی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، ماشاءاللہ۔ میں نماز سورہ کلاس پڑھتا ہوں کیونکہ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں اس کے، یہ چھوٹی ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوتا ہے، یہ آسان صورت ایک تائی قرآن کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سمدیہ کہہ رہی ہیں جی آل، بالکل آل ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی احد کے 2 میننگز، جب بھی بات ہوئی ہے احد کے کون سے 2 میننگز ہیں؟ ایک اور کوئی۔ کفواً کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ ہمسر اور برابر۔ جی وَلَمْ يَكُنْ میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ واو 1، لم 2، یکن۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جی، کس نے روکے آپ لوگوں کو؟ ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرے، نو ایشو۔ جب آپ یہاں میں موجود ہیں تو ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کر دیا تھا؟ جنت میں بھی داخل کیا تھا، اور رکعت میں پڑھنے پر بھی بارہ تھا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ہم لیتے ہیں بریک۔ بریک سے پہلے کسی کا سوال ہے تو وہ کر لے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔
یہ ہم نے جس وقت کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے آپ کو یہ سلائڈ دکھائی تھی کہ ہمارا شیڈول اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. آج 26 ہی ہے نا, یا ڈیٹ آگے پیچھے ہوئی ہے. چلیں, نیکسٹ ایئر کے 2 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری ریویژن ہوگی. آج ہم 11 لیسن پڑھ رہے ہیں. کوئز کی اورینٹیشن پلس ریویژن ہوگی. پہلے ریویژن ہوگی, بعد میں آپ کو کوئز کے بارے میں بتایا جائے گا. لیسن نمبر 1 سے لے کے کتنے تک ہے جی؟ 11 تک. یاد رکھیے گا ہمارا یہ کہاں تک ہوگا؟ 11 تک. نیکسٹ ڈے ہماری وہ ہو جائے گی, کوئز ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہے. دونوں پارٹ ہیں, گرامر وہ دونوں پارٹ ہیں. تو اس کو کوشش کیجیے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیے. اناؤنسمنٹ یہی جی, ویڈنسڈے کو انشاءاللہ اکتوبر 2 کو ریویژن ہوگی. لیسن نمبر 1 سے لے کے 8 تک. 8:40 پہ سٹارٹ ہو جائے گی, یاد رکھیے گا. 9:40 تک 1 گھنٹے میں ہوگی. یہاں پر ہم انشاءاللہ کوئز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کوئز کیسا ہوگا, کتنے نمبر ہوں گے, کس طریقے سے آپ نے کرنا. مڈ کوئز آپ کا جی تھرسڈے اکتوبر 3 کو انشاءاللہ 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک. یاد رکھیے گا ٹائم کو, ساری چیزوں کو تو مینج کیجیے گا. اپنے ٹائم کو کوئی مصروفیات نہ رکھیے گا, کوئی وہ نہ ہو. جی, سبق کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, سارا کچھ کر رہے ہوں گے الحمدللہ. تو جی قواعد ہم فعل ماضی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں. آج ہم فعل ماضی کو کیا کر دیں گے جی؟ فنش کر دیں گے. فعل ماضی کو انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. جی, گرامر ہم کرتے ہیں جی ٹی پی آئی کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی, سسٹر سمرا نورین ریوائز کیجئے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. جی, سسٹر ہیں جی شاہدہ فاروق. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں. اسم, فعل, حرف. اسم ہم نے کہا تھا جی کسی کا نام ہو سکتا ہے, جیسے ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ساروں کے یہاں بڑے خوبصورت نام لکھے ہوئے ہیں, جیسے کتاب, مکہ, لاہور, کراچی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے. صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم, مومن, کافر, مشرک وغیرہ. کالا, نیلا, پیلا, یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ لمبا چوڑا, موٹا, یہ پتلی چیز, موٹی چیز, بڑی چیز, یہ ساری کیا اس کی صفات ہوتی ہیں, یہ ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں اس میں شروع میں اللہ کا اوپر, آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 نین ہو سکتی ہیں. واؤن, یانون یا الف تا ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. حرف 2 اسموں یا فعلوں کو ملاتے ہیں, 2 اسموں کو ملاتے ہیں, 2 فعلوں کو ملاتے ہیں, اسموں اور فعلوں کو بھی ملاتے ہیں, جیسے بی, لی, من, فی, انا وغیرہ. فعل گئے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے, اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. یہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا, یہ کر لیا. فعل ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی ہے, وہ اس کو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے, باقی رہ جائے گا آگے. ہاں جی, اسم یا حرف کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کتاب ہو, کتاب ہم, کتاب کا, کتابی, کتاب کم, کتابنا. پھر ہم نے کہا تھا اس حروف کے ساتھ من ہو, من ہم, من کا, منی, من کم, منا, یو, می, یو, اس وغیرہ اس طرح کر کے بات ہوئی تھی. اب ماضی میں ہم نے کہا جی فعلا, فعلو, فعلتا, یعنی کہ یو. جیسے ہم نے کہا تھا کتاب کا یا من کا. فعلتا آپ, فعلتم میں یعنی کہ آئی, فعلتم یو آل یا یو آر. ٹھیک ہے جی. فعلنا وہی, فعلنا وہی یعنی کہ ہم. تو اس طریقے سے اس کو یاد رکھیے. ورب کیا جی؟ فعل. ورب اکثر 3 حروف سے بنتے, اکثر 3 حروف کے ساتھ آئیں گے. فعل کی جی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. فعل ماضی, مضارع, امر. فعل ماضی جو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, مکمل, اور یہ آج انشاءاللہ ہم اس کو فنش بھی کرنے جا رہے ہیں. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. اور امر کیا ہے جی؟ حکم دینا, گزارش کرنا, ریکویسٹ کرنی ہے, آرڈر کرنا ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آج ہم فعل ماضی تک اس کو پڑھیں گے. فعل ماضی جو ہو گیا, پیچھے سے ہم ریوائز کرتے ہیں جی. فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت. پھر ہم نے کہا تھا حل فعلا, نام فعلا, حل فعلو, نام فعلو, یعنی کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر کی بات ہو رہی ہے نا. فعلا کے ساتھ فعلا آ جائے گا, فعلو کے ساتھ فعلو آ جائے گا. جب ہم بات کریں گے سامنے, فعلتا آپ, تو جواب آئے گا تو میں. فعلتو یعنی کہ میں نے کیا. فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ ذرا چینج ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں یہ والے دو, یہ چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہی رہتے ہیں, جو ہوتے ہیں اسی طرح اس پہ چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ جی. آگے بڑھتے ہیں. خیر کا ورڈ بھی ہم نے کہا جی خیرن اصل ہے، لیکن اس کا آبجیکٹ کے طور پہ خیرن آئے گا، خیرن. ٹھیک ہے. حل فعلا خیرن، نام فعلا خیرن. حل فعلو خیرن، نام فعلو خیرن. حل فعلتا خیرن، نام فعلتو خیرن. حل فعلتم خیرن، نام فعلنا خیرن. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوالات کو لیتے ہیں، ذرا جلدی سے. من فعلا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی، چیٹ باکس میں. ابھی تک کسی نے نہیں لکھا جی. بالکل ٹھیک ہے جی. کس نے کیا؟ من فعل بھی. جعل اللہ، جعل، جعل اس نے بنایا. اللہ ہو آ گیا تو اللہ نے بنایا آ جائے گا. چلیں یہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتے ہیں. اللہ نے بنایا. آگے جی خلق السماوات، خلقہ ہم پڑھ چکے ہیں. پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیے بہت سے آسمان. چلے جی آج کا سبق میں ہم نے 4 ٹیبل کر لے. دراوا اس نے مارا، سمیا اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا، عالمہ اس نے جانا، اس نے علم حاصل کیا. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دراوا اس نے مارا، دراوا مارنا، دراوا مثلا اس نے مثال بیان کی. یہ تھوڑے سے چینجنگ آ جاتی ہیں کسی اس کے ساتھ. تو دربا اس نے مارا، دربون سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس عورت نے مارا. جی سسٹر عظما عمران، پھر مدیہ سسٹر، پھر سسٹر شاہدہ. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربتا دربہا اس عورت نے مارا. درا منس کا کیا ہے؟ ضربت. ضربت. جی دربت. چلیں نیکسٹ پڑھیں جی سسٹر. دربت. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس کو نے مارا. جی نیکسٹ سسٹر. جی سسٹر نہیں کرا چاہتی نا سسٹر سعدیہ، آپ بھی کر دیجئے. جی دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس عورت نے مارا. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی. جی آگے ہیں جی سسٹر فہمیدہ اور سسٹر شاہدہ فاروق. ایک سوال کریں گے، ایک جواب دیں گی. حل ضربا، ما ضربا. حل ضربو، ما ضربو. حل ضربتا، ما ضربتو. حل ضربتم، ما ضربنا. چلیں جزاک اللہ جی. اب یہ دیکھیں جی کرنے والا ہو تو کیا کرنے والے کے ساتھ آئے گا زیدن. آبجیکٹ کے طور پر آئے گا تو زیدن. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کیا جی حل دارابا زیدن. دارابا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ اس نے مارا. کس کو؟ زید کو. اس نے مارا زید کو. اگر دو زبر کے ساتھ ہے، دو زبر. اس نے مارا کس کو؟ زید کو. اگر ہوگا حل دربا زیدن تو پھر کیا ہوگا؟ زید نے مارا. زید نے مارا. یہاں پہ آ رہا اس نے مارا، یہاں پہ پھر کیا آ جائے گا؟ زید نے مارا. ما دربا زیدن، زید نے مارا. حل دربو کیا ان سب زید کو مارا. تو یہاں پہ کیا جی زیدن اور زیدن. زید کو زید نے، یوں سمجھنا نے اور کو کا تھوڑا سا ڈفرنس آئے گا. زید کو مارا، زید نے مارا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. چلیں
اچھا کون کروا رہا تھا ابھی؟ جی اسسٹنٹ برادر سسٹر عظمہ عمران ہوگی جی. جی نسیم اختر سسٹر شاہدہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل ضربا زیدن، ما ضربا زیدن، حل ضربوا زیدن، ما ضربوا زیدن، حل ضربتا زیدن، ما ضربت زیدن، حل ضربتم زیدن. ما ضربنا زیدن. جزاک اللہ جی. چلیں جی اس کو ذرا چیٹ باکس میں جواب دیجئے گا. حل ضرب تا، تا کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں ان سب ان لوگوں نے نہیں مارا، یعنی ان سب نے نہیں مارا. وما ضربو. چلیں جی آگے ہم نے پڑھا تھا ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمع اس نے سنا، سمع اس نے سنا، سمع اس نے سنا، سمعون سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا. جی سسٹر سعدیہ، سسٹر انس اور سسٹر فہمیدہ یہ کریں گی. جی سمع اس نے سنا، سمع ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنی. یہ نیکسٹ. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. چلیں جزاک اللہ جی. ایک اور سسٹر کو کہا تھا میں نے. جی سسٹر آپ بھی کریں. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیتو اس عورت نے سنا. سمیعت، سمیعت، سمیعت اس سامیت عورت نے سنا. سامیت. جی بردر مظہر اور بردر نعیم، بردر مظہر اور بردر نعیم. هل سمع، نام سامعہ، هل سمعوا، نام سامعو، هل سمعت، نام نام سمیتو، هل سمعتم. نام سمینا. جزاک اللہ جی. جی اب آگے ہے جی سسٹر سمرہ نورین اور سسٹر عظمہ. القرآن لگا دینا. ال کے ساتھ آپ کو پتہ نا ایک پیش آتی ہے یا ایک زبر آتی ہے، تو ال کیا ہوگا؟ القرآن ہم لگائیں گے اس کے ساتھ. السمع القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، السمع القرآن بھی کہتے ہیں. سمع کو ملا بھی سکتے ہیں، عین کو نہیں بھی ملا سکتے، جس طرح آپ کو آسانی ہے. یہاں پر الفاظ کی صورت کا تو الگ الگ پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوگا. ٹھیک ہے جس طرح آپ کو آسانی ہے. جی کیجئے سوال جواب. هل سمع القرآن، نعم سمع القرآن، هل سمعوا القرآن، نعم سمع القرآن، هل سمعت القرآن، نعم سمعت القرآن، هل سمعتم القرآن. نعم سمعنا القرآن. یعنی جزاک اللہ جی. اب چیٹ باکس میں لکھیے گا سمع اللہ. چیٹ باکس میں لکھے ہیں جی جزاک اللہ جی. ان سب نے اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لیا. جی سمعنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سمعنا. ہم نے سنا، بالکل ٹھیک ہے. حل سمعت القرآن جواب دینا ہے. تا کا جواب کس میں دیں گے؟
तू में, हल समेतुमुल आजान, ठीक है जी। चलें जी, आगे है जी अलीमा। अलीमा उसने जाना, अलीम उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जी असद खान साहब, आप रिवाइज करना चाह रहे हैं? ब्रदर असद खान नहीं करना चाह रहे? जी ब्रदर नईम, फिर सिस्टर सादिया, फिर नसीम अख्तर। अलिमा उसने जाना, अलिमो उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, अलिमत उस एक औरत ने जाना। अलीमा उसने जाना, अलीम उन सब ने जाना, अलीमता आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीमना हम सब ने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना, आलिमत उस एक औरत ने जाना। चलें जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हमारा आप भी कर लीजिए। हमारा नहीं करना? अच्छा चलें ठीक है। अब आगे चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, कद आलिमा। कद का मतलब था तहकीक, अलबत्ता। ओके आलिमा उसने जाना, ठीक है जी, तहकीक उसने जाना। चलें जी आगे पढ़ते जी। अमिला, आलिम और आमिल में थोड़ा सा फर्क है। आमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। अच्छा जी, आप हैं जी सिस्टर अंस, सिस्टर शाहिदा और नसीम अख्तर। चलिए सिस्टर फरीदा उसके बाद कर लेंगे। करें जी। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। नेक्स्ट। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस एक औरत ने अमल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस एक औरत ने अमल किया। नेक्स्ट। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तू आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस एक औरत ने अमल किया। चलें जज़ाकल्लाह जी। कोई और करना चाह रहा है तो वो कर ले अनम्यूट करके। सर मैं कीजिए। अमिला ने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, हम सब ने अमल किया, अमिलत औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। कोई और करना चाह रहा है? अमिला उसने अमल किया, अमिलू उस सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस एक औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। सिस्टर समरा आपने कर लिया है? नहीं सर, अभी करना चाहूंगी।
कर ले। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह जी। कोई और करना चाह रहे? जी सिस्टर उज़मा इमरान, आप करना चाह रही है? अमिला उसने अमल किया, अमिलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह जी। एनी ब्रदर सिस्टर करना चाह रही है, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह जी। चले, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं जी। जी चैट बॉक्स में जरा लिखिएगा, वा आमिला और उसने काम किया, या उसने जो भी किया, उसने काम किया, वाव भी है इसमें, जरा ध्यान में रखे ना। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, डी आ गया जी। आमिल ना का वाहिद क्या होगा? आमिल ना, ना है ना, तो सिंगल के साथ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है जी, अमिल तू। हल अमिला जवाब में क्या होगा? अमिल का अमिला में जवाब आता है ना, अमिला नाम अमिला, बात खत्म होगी। ठीक हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह जी। नुक्ता तालीम, चौथा होमवर्क किताब से पढ़ने का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे? ठीक है जी। ये जरा क्या कहते हैं जी, बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है, क्यों ना हम इल्म के रास्ते पे चलें। तर्जुमा अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, कहते हुए सुना। चले, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। फरिश्ते इल्म हासिल करने के लिए क्या कर अपने पर बिछा देते हैं, काम की खुशी में जो वो कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इल्म हासिल कर रहे हैं, किसका? कुरान का। तो फरिश्ते आपके लिए पर बिछा रहे हैं, इससे बढ़कर आपके लिए क्या खुशी की बात हो सकती है? तो काइंडली मैं बार बार कहता हूँ, यू आर द चूजन। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, तो इसको जारी रखिएगा। इस कोर्स की किताब के लिए कम अज कम रोजाना 10 मिनट निकालें, कम अज कम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। हमारी बहन जो आपको रिवाइज करवा रही थी वो भी सिखा रही है, तो कल भी आप सिखाने वाले बने, अच्छे नंबर लें और आप भी सिखाने वाला में शामिल। इसलिए चौथा उम्र इस कोर्स की किताब को कम अज कम 10 मिनट मुताला कीजिए, कम अज कम 10 मिनट। और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। हमेशा दुआ कीजिए सालिहीन में शामिल करे, बेहतरीन लोगों में अल्लाह में शामिल कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर हमने 131 अल्फाज सीख लिए हैं, तो 101 अल्फाज रह गए। हमने कितने सीखने हैं? 232, तो 101 अल्फाज रह गए हैं। जो हम 131 अल्फाज सीखे कुरान पाक में 30,797 बार आए हुए, 30,797 टाइम्स कुरान के अंदर आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए बार हमारी कितनी जल्दी से ऊपर जा रही है, बैटरी कितनी जल्दी चार्ज हो रही है। तो 7 उम्र को हमेशा याद रखिए, बार बार कहते हैं कुरान से, हाफजे से, मुसहफ से देखकर बुक को पढ़िए, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़िए, साथ से कोर्स की बातें कीजिए और नमाज में सूरतों की तिलावत कीजिए। आप इंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में सीखने में हमारी मदद फरमाए। ये वर्कशीट है, ये कहीं पे भी लगा लें, टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा इसको सिखाना आसान है, तो फिर सिखाइए अपने साथ प्यारे लोगों को, अपने के साथ जुड़े हुए लोगों को सिखाइए। तो इंशाल्लाह इनमें आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, फिर आप इसकी रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दें, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको और ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा जब आप इसको सिखाएंगे। जी वंस अगेन दोबारा आपको ये स्लाइड दिखाई जा रही है। 2 तारीख को आपकी रिवीजन है, 3 तारीख को आपका मिड क्विज है। ये दोबारा से आपको
امپورٹنٹ نوٹس کیا لیں، اناؤنسمنٹ کیا لیں، یہ دیکھ لیں آپ. ویڈنسڈے 2 اکتوبر کو انشاءاللہ ہماری ریویژن ہوگی لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک. ٹائم کا بھی نوٹ کیجیے گا، 8:40 سے لے کے 9:40 تک. 8:40 پہ لازمی آپ نے آ جانا، اور اس کے کوئز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. وہ 9:40 سے انشاءاللہ آگے، پھر آپ کے آگے انشاءاللہ آنسر کویسچن ملیں گے. مڈ کوئز 3 تاریخ کو، 3 اکتوبر کو مڈ کوئز. آپ اس کی تیاری کیجئے. مڈ کوئز 8 بجے سٹارٹ ہوگا، 10 بجے اس کو بند کر دیا جائے گا. آپ اس کو سالو نہیں کر سکیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. 8 بجے کھلے گا لنک، 10 بجے بند ہو جائے گا. جتنا آپ نے کر لیا، ادروائز وہ سبمٹ نہیں ہوگا. تو کوشش کیجئے ٹائم کے اندر فنش کیجئے، اور اس کو یاد کیجئے. نہ بک سے ہیلپ لے سکیں گے، نہ کتاب سے، نہ کسی کتاب PDF سلائیڈ سے، نہ کسی ویڈیو سے. کسی جگہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو کوشش کیجئے گا پوری بک کو ریوائز کیجئے گا، یعنی کہ لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک جتنا ہم نے پڑھ لیا. گرامر پارٹ، قرآن پارٹ، دونوں کو دیکھیے گا ضرور. تو اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.